جی جناب، اب آپ کی یہ پرچیاں شریف میں شروع کرتا ہوں ایک ایک کر کے، جو آپ کا ریئل ٹائم یہاں ہمارے پاس کوشچنز کے لیے یہ تھدا آیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے، کیا یہ وحی کے مطابق ہے؟ یہ صحابہ کا اجتہاد ہے؟ نہیں جی، صحابہ کا اجتہاد کوئی نہیں ہے، وحی کے مطابق ہے۔ جو اسے وحی کے مطابق نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ ہمارے ہاتھوں میں جو مصحف ہے، یہ ایگزیکٹ یہی مصحف ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ قرآن لوح محفوظ میں اس ترتیب سے نہیں ہے جس ترتیب سے نازل ہوا کہ سورۃ العلق جو ہے وہ پہلی 5 آیات نازل ہوئیں، تو جو لوح محفوظ میں قرآن ہے وہاں سٹارٹ میں سورۃ العلق لکھی ہوئی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہی ترتیب دی بیسٹ ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات کے مطابق قرآن نازل کیا، ترتیب وہی ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے، اور یہ وحی کے ذریعے بتائی گئی۔ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال نبی علیہ السلام سے دورہ قرآن کرتے تھے۔ آ کے جتنا قرآن نازل ہوتا تھا نا، نبی علیہ السلام زبانی سناتے تھے، پھر وہ بتا دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں جگہ پہ رکھ دیں، اس کو فلاں جگہ پہ رکھ دیں۔ پھر نبی علیہ السلام بھی وہی لکھواتے ہوئے، یہ یکمشت ساری صورتیں نازل نہیں ہوئی ہوئی ہیں۔ اب سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جیسے ربا کی جو حرمت ہے، سود کی، وہ بالکل اینڈ پہ نازل ہوئی ہیں۔ ان کا آپس میں 7-8 سال کا گیپ ہے، لیکن ان کو سورہ بقرہ میں رکھا گیا۔ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائی۔ البتہ یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے مختلف ہے۔ نزولی ترتیب میں میجورٹی صورتیں جو آخری پارے میں ہیں وہ پہلے نازل ہوئی ہوئی ہیں، لیکن جو اللہ کے پاس ترتیب ہے اس میں یہی ہے، اور یہی انٹلیکچوئل ترتیب بنتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا مقدمہ ہے۔ سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، یہ 2 صورتیں اللہ نے شروع میں اسی لیے رکھی ہیں تاکہ نسلاً مسلمان جو آنے والے ہیں ان کو بالخصوص اور بالعموم جیوز اور کرسچنز کے لیے ہدایت کا سبب بنے کہ اس امت سے پہلے جو بنی اسرائیل تھی، انہوں نے جب اپنے وقت کے پیغمبروں کی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا، مسلمانوں کے لیے عبرت ہو، اور بنی اسرائیل یعنی جیوز اور کرسچنز کے لیے اس میں عبرت ہو کہ واقعی ان کی کتابوں میں بھی وہ چیزیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنے اصلاح کا کچھ کرنا ہے۔ تو یہ بڑی انٹلیکچوئل ترتیب ہے۔ جو اس ترتیب کو یہ سمجھتا ہے نا کہ صحابہ کے اجتہاد سے، صحابہ کے اجتہاد سے نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ جنگ یمامہ کے موقع پر حفاظ شہید ہوئے، جو حافظ تھے تو کسی ترتیب سے انہوں نے یاد کیا ہوا تھا نا۔ ترتیب کے بغیر تو آپ کوئی چیز یاد نہیں کر سکتے۔ تو وہ حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ ریٹن فارم میں ہم وہی کو ایک جگہ جمع کریں جو نبی علیہ السلام نے لکھوائی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ ترتیب بعد میں سیٹ ہوئی ہے، ترتیب تو صحابہ کے سینوں میں تھی۔ عرب لوگ اس چیز پہ فخر محسوس کرتے تھے کہ وہ زبانی چیزوں کو یاد رکھیں، انہیں ایک ترتیب سے یاد تھی، لیکن اس کو کتابی شکل میں لایا جائے تاکہ ریٹن ریکارڈ بھی ایک جگہ کس کا، نبی علیہ السلام کا لکھوایا ہوا محفوظ ہو۔ تو ظاہر ہے ایک یونیک چیز تھی نا، تو نبی علیہ السلام کی خود لکھوائی بھی وہی، تو وہ پھر تلاش کی گئی پتوں پہ، چمڑے کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، جو نبی علیہ السلام لکھوایا کرتے تھے، اس کو ایک جگہ جمع کر کے، اور ترتیب وہی تھی۔ اب مجھے بتائیں، جب احادیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے سورۃ البقرہ تلاوت فرمائی، سورہ آل عمران تلاوت فرمائی، تو ظاہر ایک ترتیب سے کی نا۔ آپ تو صرف صورتوں کی ترتیب دیکھ رہے ہیں نا، آیات کی بھی تو ترتیب ہے۔ آیت کی ترتیب میں ہے تو آپ تو کنفیوز ہو جائیں گے، آپ کہیں گے نہیں جی بقرہ لوگوں کو یاد ہوگی لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کا نمبر دوسرا ہے قرآن میں۔ جی بقرہ کے اندر بھی جو کچھ لکھا ہوا ہے نا وہ بھی اکٹھا نازل نہیں ہوا تو پھر بقرہ تو ان کو یاد نہیں ہوگی، تو کسی ترتیب سے یاد کی ہوئی تھی نا۔ وہ وہی ترتیب تھی جو نبی علیہ السلام نے لکھوائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی وحی کے ساتھ ہے۔ یہ مصحف جو ہے اس کی ترتیب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھائی، اور پھر بخاری میں الفاظ ہیں جس سال حضور کی ڈیتھ ہوئی اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دفعہ دورہ قرآن کے لیے آئے، تو حضور نے پھر اپنی بیٹی کو بتا دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا، کیونکہ اس دفعہ جبرائیل 2 دفعہ آئے ہیں۔ ہاں، اور یہ تاکید کی وجہ سے تھا کہ بس اب اس کو ہم کنکلوڈ کرنے لگے ہیں اس پورے معاملے کو۔ تو پھر وہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، اور پھر ایک بات کی تو ہنس پڑی۔ تو بعد میں سیدہ عائشہ سے جب پوچھا انہوں نے، تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کی خبر دی تھی جس پہ میں رو پڑی، اور پھر مجھے بشارت دی کہ میرے اہل البیت میں سب سے پہلے تم مجھے آگے ملو گی، اور اس پہ کیا تم خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں مسکرا پڑی۔
اگر میں بیرون ملک کام کرتا ہوں اور ایسی کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں حرام گوشت سیل ہوتا ہے، تو کیا وہ گوشت بننا اس کا کاروبار کو اون کرنا جائز ہے یا نہیں؟ میرے بھائی جاب اپنی بدلیں، یہ خطرناک مسئلہ ہے، خطرناک کی بھی اگلی ڈگری ہے. ہاں، کیونکہ آخری درجے تک آپ نے اوائڈ کرنا ہے. جب تک آپ کو کوئی دوسری جاب نہ ملے کوشش آپ جاری رکھیں تو اس کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن پوری زندگی کے لیے نہیں. شیعہ دوست اب آپ نماز الگ انداز میں پڑھتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، تو آپ نے ثابت کر دیا، لیکن کیا ان کے رکوع میں اونچی آواز میں تسبیح کرنا اور سلام پھیرنا، یہ تو اب پھر فروعی چیزیں رہ جاتی ہیں نا میرے بھائی. تسبیحات کے ایون جو الفاظ ہیں ان کے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ رکوع اور سجدوں میں درود شریف بھی پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ تم سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، خوب دعائیں مانگو. دعاؤں میں درود شریف سے بڑی کون سی دعا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو ٹھیک ہے، یہ ہیں فروعی مسائل جن کے اوپر آپ کے پاس دونوں طرف کی رائے موجود ہوتی ہے. اگر وہ بہت اونچی آواز میں نہیں پڑھتے پر نارمل آواز میں جو اونچا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. علی بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لائف سٹوری سیشن میں آپ کے اپنے بندے ہیں جو پلاننگ کے تحت لائے جاتے ہیں. اچھی بات ہے، آپ یہی سوچتے رہیں، بس اچھی بات ہے، آپ یہی سوچتے رہیں. بند کمرے میں اکیلا بیٹھا رہتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں جب آپ کی آنکھ کھلے تو ہر طرف جو ہے وہ حقیقت جسے آج تم رات کے اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. ہاں، وہ ایمان جو تم نے گھروں کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سر عام ندا دی جائے گی. تو آج دی جا رہی ہے ندا. کیسی چیخیں نکل رہی ہیں، ٹرینڈ چلاتے ہیں میرے خلاف اور اس میں کمنٹس آتے ہیں ان کے خلاف. ہاں، حدیثیں آتی ہیں ان کے خلاف. جو چیز چلاتے ہیں وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جاتی ہے. اچھا، یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے مجھے فرق پڑ جائے گا. ان کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ میری طبیعت سے واقف نہیں ہیں. یار، دنیا میں کئی کافر ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کاز کے لیے جانیں دی ہیں، ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. تو آپ ایک مسلمان کے بارے میں کیا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے گا، یا آپ کے تھریٹ کرنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ تھوڑی بہت کوئی میرے شام کی عزت رہ گئی تھی نا، وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے. ہم تو ان کو رضی اللہ عنہ کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے چاہا کہ نہیں، یہ تھوڑی بہت بھی جو عزت ہے نا یہ بھی باقی نہ رہے. ہاں. علی بھائی، ہم چند نوجوان بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ کی ہم پر نعمت کا کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اب ہم اپنے لیے مسلمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر رشتہ دار باتوں سے قطع تعلقی پر اتر آئیں. یہ تو سوال آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے. ہاں، یہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا. صحابہ کرام نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ اسی وجہ سے اٹھائی ہیں نا، کہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت قبول کی تو ان کے رشتہ دار ان سے ناراض ہو گئے. آپ پہ وہ برا وقت نہیں آیا جو صحابہ کرام پہ آیا تھا، اس حوالے سے کہ ایک طرف باپ تھا تو جنگ میں دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا تھا. اس تکلیف میں تو آپ نہیں نہ آئے، اس پورشن تک تو نہیں ابھی پہنچے نا. البتہ کچھ تکلیف آپ کے لیے اس حوالے سے زیادہ ہے کہ آپ کے مخالف بھی مسلمان ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں. اس سے بڑھ کر آپ اپنے مخالفین کو مسلمان سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ، ان کی آخرت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور آپ کے مخالفین آپ کو کافر سمجھتے ہیں. یہ وہ والا پورشن ہے جو میں نے کہا تھا کہ اس طرح کا مشکل وقت صحابہ کرام پہ نہیں آیا کہ ان کے مخالفین ایسے کھڑے ہوں. حضرت علی پہ خوارج کے حوالے سے ایک آیا سلسلہ، لیکن وہ تو خیر بہت تگڑی جماعت تھی، حضرت علی نے ان کا مقابلہ کر لیا. لیکن یہ نہیں ہوا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی اونچی آمین کہے تو دوسرا صحابی اسے کان سے پکڑ کے باہر نکال دے، یا رفع الیدین کرنے کے اوپر شولڈر توڑ دیے جائیں. ہاں، یہ نہیں ہوا. کیا ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو اپنا خون عطیہ کر سکتا ہے؟ کیوں نہ کرے جی. سورہ المائدہ میں آیا جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو وہاں پہ کسی مسلمان کافر کا ذکر تو نہیں. اور اس پہ ثواب، جی ثواب بھی ملے گا. کیا نماز قصر باجماعت ادا کی جا سکتی ہے؟ جی باجماعت ہی ادا کرنی چاہیے. جب آپ 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اکیلے کیوں ادا کریں گے؟ البتہ جہاں کہیں آپ بالکل اکیلے ہیں، کوئی جماعت کا اہتمام نہیں، وہاں آپ کر لیں. نبی علیہ السلام جماعت کے ساتھ ہی سفر میں نماز ادا کیا کرتے تھے، قصر نماز بھی. حضرت عمر کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف کیوں آیا ہے؟ اختلاف تو اب آیا ہے، پہلے تو کوئی نہیں تھا، اور اختلاف بھی پبلکلی آیا ہوا ہے. آئے آپ گوگل کھولیں، وہاں پہ 26 ذوالحجہ لکھا ہوا ہے. اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابوں میں، چاہے وہ
اسد الغابہ ہو ابن اثیر کی اور اس کی شرح ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ ہو، یا الاستیاب ہو ابن عبد البر کی، یہ ساری وہ اتھینٹک صحابہ کرام کے اوپر کتابیں ہیں، سب میں لکھا ہوا ہے کہ محرم کے مہینے سے پہلے ہی حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی ہوئی تھی۔ سیدنا عمر کی شہادت 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے، بیچ میں کوئی چکر چلایا تھا گوگل پہ انہوں نے چینج کروائی تھی، لیکن اب میں نے دیکھا دوبارہ انہوں نے 26 کر دی ہے، اور حضرت عثمان کی شہادت 12 ذوالحجہ کو ہوئی ہے۔ یہ غدیر خم والے دن نہیں ہوئی 18 ذوالحجہ کو، یہ دونوں سازشیں انہوں نے کی ہیں، وہاں اس کو غدیر خم سے جوڑنے کی کوشش کی، ادھر یکم محرم ڈال کے محرم کے واقعات کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی، اور 22 رجب کو حضرت میر معاویہ کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ 3 جگہ انہوں نے کام پایا ہے، دیکھو کیسے فراڈیے جے، ہر جگہ پھڑے جاتے ہیں اور اپنی کتابوں سے پکڑے جاتے ہیں۔ چلو یا تو ہونا کہ ہم کہ دوسرے کہہ رہے ہیں، بھائی اہل سنت آج تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ یکم محرم ہے، بلکہ پچھلے سال طارق جمیل صاحب سے میری بات ہوئی محرم کے دنوں میں، تو مجھے کہتے ہیں یار میں وہ موٹر وے سے اتر رہا تھا تو وہ لکھا ہوا یکم محرم حضرت عمر کی شہادت، تو یار دیکھو یار یہ کیا دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یکم محرم نہیں ہے۔ تو خیر وہ تو فون پہ ہی صرف بات کر سکتے ہیں نا، میں تو سامنے بھی کرتا ہوں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ لگایا ہوا انہوں نے، ٹھیک ہے، صرف جان بوجھ کے کہ واقعہ کربلا کو پیچھے کرنے کے لیے۔ آپ نے حضرت عمر کے اوپر پروگرام کرنا ہے ذوالحجہ کے آخری ہفتے میں کریں۔ میں نے الحمدللہ نیشنل لیول کے ایک ٹی وی کے اوپر، جی ٹی وی کے اوپر، حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر بھی آدھے گھنٹے کا پروگرام ریکارڈ کرایا ہے۔ وہ صرف آپ آدھا گھنٹہ دیکھ لیں اور اس میں جو میں نے مشکل سوالات ایڈریس کیے ہیں اس کے اگینسٹ آپ 100 کتابیں پڑھ لیں، 1000 مولویوں کے 2 گھنٹے کے لیکچر سن لیں، وہ ایک طرف ہوں گے، اس آدھے گھنٹے میں آپ کو جو کچھ ملا ہوگا نا، جو مین کریٹیکل باتیں ہیں وہ آپ کو کسی کے پاس نہیں ملیں گی۔ اور سیدنا عمر کی شہادت کے اوپر بھی میرا آج وہ پبلش ہونا ہے، حضرت عثمان عمر آج شام کو 5 بجے جی ٹی وی پہ انہوں نے اس وقت چلائیں گے اپنے پروگرام میں، اس پہ آپ وہ آدھا گھنٹہ دیکھیں اور ان کی آدھی صدی کی لکھی ہوئی کتابیں ایک پلڑے میں ڈال دیں۔ ایک چیز میں نے ڈسکس کی ہے، جو ایلیگیشن لگتے ہیں، تو ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھورا جو گھونپا گیا وہ سیدنا عمر کی شہادت تھی، اور جو آخری زخم لگا جس کے بعد 2 ٹکڑے ہو گیا اس امت کا شرازہ، وہ واقعہ کربلا تھا۔ اس کی ابتدا جو ہے وہ شہادت عمر سے ہوئی ہے، شہادت عثمان سے نہیں ہوئی۔ یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں صرف بنو امیہ کو بیچ میں لانے کے لیے۔ بنو امیہ میں حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز، ان کی تو کیا ہی بات ہے، یہ تو آل فرعون میں موسیٰ ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے بنو امیہ کو نہیں چھپایا جا سکتا، اور نہ ابو لہب کو بنو ہاشم کے پیچھے چھپایا جا سکتا ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام ہاشمی تھے تو ابو لہب کو آپ چھوڑ دیں۔ نہیں، ہم پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب وتب، اس طرح نہیں کو کسی کے پیچھے چھپتا۔ اسی کو تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد ایک امت سے گزر گئے، وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ جو یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ جی جو واقعات ہو چکے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو نیک لوگوں کی نسبت ہے وہ تمہیں کام نہیں آئے گی اگر تمہارے کرتوت نیکوں والے نہ ہوئے، وہ نیک اعمال اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ تم سے نہیں پوچھے گا کہ ابراہیم کتنا نیک تھا، اللہ یہ پوچھے گا تم نے کیا کام کیے۔ مطلب سمجھ آیا آپ کو؟ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ہے، لہا کا مطلب ہوتا ہے نیک اعمال کے لیے۔ اگر ہوتا نا الا، ان پر ان کی غلطیوں کا وبال، تم پر تمہاری غلطیوں کا وبال، تسی اپنی پلی نبھاؤ، پھر وہ معنی ہوتا جو یہ لیتے ہیں۔ عربی بھی نہیں ان کو آتی، نیک اعمال کا ذکر ہو رہا ہے کہ عظیم امت تھی گزر گئی، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کہتے تھے نا ہم ابراہیمی ہیں، ہمارے آباء و اجداد یہ تھے۔ اللہ نے فرمایا نیک امت گزر گئی، وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا، تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا۔ انہوں نے پکڑ کے کہا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کربلا کیوں ہوئی، تو آڈے کو پوچھا جائے گا کہ یزید نو رضی اللہ عنہ کیوں کہندے ہو، تو آڈے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کام پایا سی نا، یزید میں اللہ پلیز ود ہم 2009 میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن جہاں غلطی کی ہے ہمیں تو پھر آل البیت جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے نا، باقی تو سارے بعد میں۔ تو ہم نے تو ریبٹل میں جواب دیا نا، آپ کے ہی حضرت جی نے نعرہ لگایا نا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، ہم نہ بولیں کہ بے گناہ بے خطا تو عمار ابن یاسر ہے۔
یہ نہیں آپ بتاتے، اس لیے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ عمار کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدہ سمیہ اور یاسر. یہ نہیں بتائیں گے کہ ان کا بیٹا بھی شہید ہوا ہے، اور کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو مظلوماً شہید کیا. یہ نہیں بتائیں گے. آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو یہ سارے کا سارا انہوں نے فراڈ مچایا ہوا ہے، صرف دنوں کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. جو جن کے دن ہیں ان کو دیں. کانفرنس کریں گے، صحابہ و اہل بیت کانفرنس، صحابہ کا ذکر ہوگا، اہل بیت کا ذکر یہ ہو رہا ہوگا کہ اہل بیت کے ماننے والے بدعتی ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ان کے ناموں پہ شرک کر رہے ہیں. وہ اہل بیت ہی بھی کوئی گال کر لو. ہاں. اور دوسری بات، صحابہ کانفرنس میں کبھی اہل بیت کا ذکر نہیں ہوگا، اور جو اہل بیت پہ کانفرنس ہوگی وہ ہوگی ہی نہیں کبھی. وہ ہوگی صحابہ و اہل بیت کانفرنس، اور اس میں اہل بیت سے سٹارٹ لیں گے، کانفرنس پوری صحابہ کرام پہ ہوگی. یہ آپ کو فرق بتا رہا ہوں. اس لیے ہم نے اس پورشن کو ہائی لائٹ کیا، کیونکہ کوئی سنی ایسا نہیں ہے جو حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان کو برا کہتا ہو یا ان کا دفاع نہ کرتا ہو یا ان کو خلیفہ راشد نہ مانتا ہو یا ان کے نام مسجدوں میں نہ لکھے جاتے ہوں. مسئلہ ہے ہی حضرت علی اور ان کی اولاد کا ہے اور ان کے قاتلین کا ہے. اس لیے پھر اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. خیر ہم نے تو کسی کو نہیں چھوڑا، آپ کو پتا ہے. ہاں، اللہ کا فضل ہے. تو یہ بالکل جعلی تاریخیں. غدیر خم کی تاریخ 18 ذوالحجہ ہے، سیدنا عثمان کی شہادت 12 ذوالحجہ ہے. جائے گوگل میں بھی، ویکیپیڈیا میں لکھے، انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ انہوں نے بھی یہی مانا ہوا ہے. یہ جھوٹ بھی ان کا پکڑا گیا. حضرت عمر کی شہادت 1 محرم ہے، یہ کہتے ہیں. ان سے پوچھیں کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تو آپ کو یہ آج کل کی جماعتوں کے اشتہار دکھا دیں گے. بس وہی گل ہے کہ تھوڑیاں بھی دیسیں ایسن لیکن وہ گم گیاں. انہاں دی نماز دیاں رفل ہدایت تو بغیر والیاں دیساں بھی گم گیاں، انہاں دی تاریخاں بھی گم گئیاں. ٹھیک ہے، اے بھی گم سم نے ہون. ٹھیک ہے نا جی. تو 1 محرم نہیں ہے بلکہ 26 ذوالحجہ 23 ہجری ہے. اور تیسرا جھوٹ جو انہوں نے 22 رجب کے جو کنڈے تھے، خیر وہ تو کنڈے بھی بدعت ہیں، ان کو حضرت معاویہ کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، وہ بھی فراڈ ہے. ہر مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت. مسند احمد، اور مسند احمد نہیں، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. مسند احمد تو بعد کی کتاب ہے نا، بخاری مسلم کی ورتھ کے پوائنٹ آف ویو سے، ویسے لکھی تو پہلے گئی ہے. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا نا، ایک خطبہ آپ نے میدان عرفات میں دیا 9 ذوالحجہ کو، ایک آپ نے عید کے دن خطبہ دیا تھا، لیکن حاجیوں پہ عید نہیں ہوتی، وہ آپ نے منا کے میدان میں 10 ذوالحجہ کو دیا تھا، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کون سا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا مہینہ ہے. صحابہ کرام خاموش رہے. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے، حرمت والی جگہ، اور یہ مہینہ حرمت والا ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے، اور آج کا دن جو ہے یوم النحر، قربانی کا دن نہیں ہے. جس طرح آج کا یہ دن یہ شہر مکہ اور اس مہینے کی حرمت ہے، اسی طریقے سے ہر مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی کی جان، مال اور عزت، آبرو کی تحقیر کرے یا اس حوالے سے کسی کو تکلیف پہنچائے. تو یہ حدیث وہاں پہ موجود ہے. کیا جنت میں صرف کلمہ گو مسلمان ہی جائیں گے؟ جی صرف کلمہ گو ہی جائیں گے. کافر کیا اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر بچ نہیں سکتا کہ میں اپنی مرضی سے کہا؟ اس پہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ ہاں، وہ کافر جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی اور اجمالاً وہ ایک کریٹر کو ماننے والے ہیں، وہ اہل فطرت میں شمار ہوں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ ایک کریٹیکل ٹاپک ہے، یہ پورا PhD تھیسز ہے. اس کے لیے آپ میرا کلپ دیکھیں، کیا نان مسلم جنت میں جائیں گے، اس میں نے پورے کا پورا مقدمہ کلیئر کیا. کیا قرآنی صفات جلا دینا گناہ ہے؟ نہیں جی، کوئی گناہ نہیں ہے اگر پرانے صفات ہیں، بلکہ سنت ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے نسخے جلوا دیے تھے، جو بالکل اوریجنل نسخے تھے، قرآن کے تھے، لیکن چونکہ دوسری قرات میں تھے، وہ بھی قرات وہی کے ذریعے بتائی گئی ہیں. لیکن نیو مسلم اس کے اعتبار سے اختلاف کا شکار ہو رہے تھے، تو قریش کی قرات میں انہوں نے ریٹن میں رکھا، باقی زبانی کلامی آج تک وہ معاملہ چل رہا ہے. تو جلانا ہی سب سے بہتر ہے، لیکن کسی کے سامنے نہیں، ہاں، ورنہ آپ کو جنت میں پہنچا دیں گے. کیا رات کے وقت کام کرنا گناہ ہے؟ کوئی نہیں جی، یہ اہمی جھوٹ ہے. وہ تو آپ ان کے اپنے علماء بھی مان رہے ہیں کہ جی یہ سب کی سب توہمات ہیں.
اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں. ناخن کاٹنا، باقی چیزیں یہ وہ. اگر کوئی انسان نشہ کرتا ہے، اس کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی؟ یعنی مجھے نہیں سمجھ آئی جائیداد کی تقسیم کیا مطلب؟ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا یا کیا مسئلہ ہے؟ وہ فوت ہو گیا تو تقسیم اسی طریقے سے ہوگی جیسے ہونی چاہیے. نشہ کرنے سے اس کی جائیداد کی تقسیم میں کیا فرق پڑے گا؟ جائیداد کی تقسیم کا فرق صرف پڑتا ہے کافر اور مسلمان کے اعتبار سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، مسلمان کافر کا نہیں ہو سکتا. باقی اگر کوئی زانی ہے، کوئی جوا کھیلنے والا ہے، کوئی نشہ کرنے والا ہے، کوئی شرابی ہے، تو وہ جب مر جائے گا اس کی اولاد کے اندر وراثت اسی طرح تقسیم ہوگی جو قرآن میں سورہ النساء کے دوسرے رکوع میں بیان ہوئی ہے. اس پہ میرا تفصیلی لیکچر موجود ہے. یہ جو چوہے کو دوائی دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف کی موت مرتا ہے، کیا یہ عمل درست ہے؟ ہاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھی جانور انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں آپ ان کو مار سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف میں کچھ کتے مروا دیے تھے. یہ والے نہیں جو کہتے ہیں مدینے کے کتے ہیں، یعنی ان کی بات نہیں کر رہا، اوریجنل والے جو کتے تھے. ہاں، اوریجنل سگے مدینہ آپ نے قتل کروا دیے تھے. تو اسی طریقے سے سانپ. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکلیں اور پورے شہر میں جتنے سانپ ہیں انہیں مارنا شروع کر دیں، یا جتنے کتے نظر آئے آپ ان کو مارنا شروع کر دیں. یہ کام نہیں. جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہیں، چوہے بھی جو گھروں کے اندر تکلیف دہ ہیں، ظاہر ہے ان سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس کی وجہ سے ڈیتھس ہو جاتی ہیں. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو زیادہ ڈیتھس ہوتی تھیں اس حوالے سے. ایک تو طاعون کا مرض تھا، اس وقت بیکٹیریل ایک ڈیزیز تھی. آج بھی چند ایک افریقن ملکوں میں وہ رہ گئی، ادروائز پوری دنیا سے وہ ختم ہو چکی ہے. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں مدینہ شریف میں ایک گھر تھا، تو چوہا جو ہے وہ چراغ جل رہا تھا، اس کی بتی کو وہ لے کے بھاگا، اور جہاں جہاں سے وہ بتی گزری وہ آگ لگتی گئی، گھر والے جل گئے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ آگ انسان کی دشمن ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ چوہا بتی لے کے بھاگتا ہے اور جہاں جہاں جاتا ہے وہ آگ لگتی جاتی ہے. کیونکہ اس زمانے میں جو بتی تیل میں جلائی جاتی تھی وہ تیل کھانے والا تیل ہوتا تھا. مٹی کا تیل تو 200-250 سال پہلے نکلا ہے. پنسلوینیا میں پہلا کنواں تیل کا امریکہ کے اندر. اس سے پہلے تیل، انسانیت کو تیل کا تعارف نہیں تھا کہ زمین کے نیچے بھی تیل موجود ہے. اس زمانے میں زیتون کا تیل تو امیر لوگ ہی جلا سکتے تھے، وہ تو بہت مہنگا تھا. سرسوں کا تیل، دوسرا سبزیوں سے نکلنے والا تیل، پھولوں سے جو نچوڑا جاتا ہے، کنولا، یا اس طرح کے جو تیل تھے یہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے اور آگ جلانے کے لیے بھی. تو ظاہر ہے جب چوہا آتا تھا اس کی خوشبو کی سے وہ تو تیل پیتا ہے نا، وہ والا مٹی کا تیل تو چوہا پی لے تو مر جائے. ہاں، یہ تو ایسی زبردست چیز ہے مٹی کا تیل. اگر آپ کی مرغیوں کو جوئیں پڑ دینا، تھوڑا سا مٹی کا تیل، زیادہ نہ ملیو، مرغی بھی جاندی رہے گی جے. تھوڑا سا مٹی کا تیل آپ اس پہ بالوں پہ مل دیں تو دیکھیں جوئیں کیسے غائب ہوتی ہیں وہاں سے. یہ تو اتنی زبردست چیز ہے، اس کے ایول افیکٹ ہے. تو یہ تو چوہا پی بھی نہیں سکتا، مر جائے گا. وہ تیل ہوتا تھا کھانے والا تیل. یہ تو اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا کہ انہوں نے تیل کا کنواں دریافت کر لیا. ہاں، اور پھر بغداد شریف والوں نے وہ پمپ بنائے جو کئی کلومیٹر نیچے سے تیل باہر نکالتے ہیں. ظاہر ہے گورے بیچارے کہاں یہ کام کر سکتے تھے؟ یہ تو وہی کر سکتے تھے جو نیچے دیکھیں تو 7 زمینوں تک دیکھ لیں اور اوپر دیکھیں تو 7 آسمان تک. یہ وہ لوگ کر سکتے تھے. سیدہ فاطمہ کی موت کیسے ہوئی؟ رسول اللہ کے غم میں ہوئی جی. بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی اسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے اہل البیت میں سب سے پہلے آ کے تم مجھے ملو گی. تو ہارڈلی 20 ایئرس کی ایج تھی اپروکسیمیٹلی، تو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ جو رافضی الزام لگاتے ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے. اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں، فاطمہ کا قاتل کون. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، چاہے امام کے پیچھے کیوں نہ ہو، مگر امام وقفہ نہ کر رہا ہو. یہ ایک طرف کی حدیث ہے نا. میں نے اس کے بارے میں میری ویڈیو 1 ملین کراس کر چکی ہے، نیو فاتحہ خلف الامام. میں نے اس میں بتایا کہ اس میں ایکسیپشن ہے جہری نمازوں کے حوالے سے، جہاں پہ امام اونچی قرات کرتا ہے وہاں پہ اگر وہ وقفہ دے دے تو آپ پڑھ لیں، اگر وقفہ نہ بھی دے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہوگی. رہ گی سرن جو نمازیں ہیں ظہر اور عصر کی، یا جہر نمازوں میں جو آخری رکھتے ہیں، جس طرح عشاء کی آخری 2 رکھتے ہیں یا مغرب کی آخری رکعت، اس میں تو آپ پڑھ لیں گے. لیکن جب امام قرات کر رہا ہے تو آپ نے خاموشی سے سننا ہے. ایک حدیث مسلم شریف کی بڑی تگڑی حدیث ہے مسلم شریف میں
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو. جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب وہ قرات شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ ولضالین کہے تو تم آمین کہو. تو اس حدیث مسلم شریف کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہاں نبی علیہ السلام قرات سے مراد سورہ فاتحہ کی قرات لے رہے تھے، تبھی تو ولضالین آیا نا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم خاموش ہو جاؤ. تو آپ نے امام کو خاموشی سے سننا ہے. البتہ جو وقفے ہیں، جیسے ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام 2 سکتے کیا کرتے تھے، ایک فاتحہ سے پہلے ثنا کے لیے، اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے اگر کسی نے فاتحہ پڑھنی ہے. وہ افضلیت غیر افضلیت ہے، وہ وقفے کرنا واجب نہیں ہے لیکن سنت تو ہے. ہم اہل حدیثوں سے یہی تو کہتے ہیں کہ دوسری طرف تم لوگ فجر کیے 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 10-15 سیکنڈ کے لیے لیٹتے ہو کہ جی ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں. کرتے ہیں نا، نہ نیند آئی ہوتی ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، صرف سنت پہ عمل کرنے کے لیے. دیوبند اور اہل حدیث اور بریلوی مسواک لیے پھرتے ہیں سنت پہ عمل کرنے کے لیے، ٹوپیاں سجائی ہوتی ہیں سنت پہ عمل کرنے کے لیے. تو اس سنت کے اوپر کسی نے عمل نہیں کرنا کہ آپ قرات کے لیے وقفہ دیں. تو الحمدللہ ہم وقفہ دیتے ہیں. جہاں پہ کوئی وقفہ نہیں دیتا تو بس امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، باقی سرن میں آپ پڑھ لیں. علی بھائی، عشاء کی نماز میں اگر چوتھی رکعت امام کے ساتھ نہیں پڑھی تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت پڑھ کر تشہد بیٹھنا ہے. جو آپ کی دوسری یا چوتھی رکعت ہوگی اس میں آپ نے تشہد بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، یہ جنرل رول ہے. آپ چوتھی رکعت میں آ کے بیٹھے تشہد میں تو وہ رکعت تو آپ کی شمار ہی نہیں نہ ہوئی. سلام پھیرنے کے بعد آپ پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں تو پہلی میں بیٹھا جاتا ہے؟ نہیں. البتہ اگر چوتھی آپ نے امام کے ساتھ پڑھی، قیام، رکوع اور سجدہ، جب امام نے سلام پھیرا اب آپ کی 3 رکعتیں باقی تھی. پہلی آپ امام کے ساتھ پڑھ چکے، باقی کی 3 آپ نے پڑھنی ہے. تو جب آپ کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی، اور چونکہ وہ آپ کی دوسری ہوگی وہ بغیر رفع الیدین کے شروع ہوگی. صرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے یا ہاتھ چھوڑیں گے، اور جیسے ہی آپ تشہد میں پہنچیں گے آپ تشہد بیٹھیں گے کیونکہ آپ کی دوسری رکعت ہے، اور پھر تشہد سے جب کھڑے ہوں گے پھر رفع الیدین کریں گے، وہ آپ کی تیسری ہوگی. یہ سمپل رول ہے. علی بھائی، اگر انسان سے بار بار ایک گناہ ہو جائے اور سچی توبہ بھی کر چکا ہو پھر بھی دوبارہ ہو جائے، کوئی طریقہ تو بڑی دفعہ بتایا کہ روزانہ کم از کم جو ہے نا وہ 1 منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر پریکٹس کیا کریں ہاتھ رکھ کے. انشاءاللہ تعالیٰ آخرت کا عذاب سہنے کی پریکٹس ہو جائے گی تھوڑی بہت. یہی کیا جا سکتا ہے. تو کوشش تو آپ نے جاری رکھنی ہے میرے بھائی. انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے، اچھی صحبت اختیار کریں گے، خود بخود معاملات بہتر ہو جائیں گے. کیا فجر کی نماز 2 سنتوں کے بغیر قبول نہیں ہوتی؟ جی، انفیوں کی قبول نہیں ہوتی، بلکہ فرض بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ 2 سنتیں پڑھنی بہت ضروری ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں وہ امام تشہد میں بیٹھا ہو پیچھے آگے وہ 2 سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی یہ سنتیں ہیں، پڑھ لیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے گناہگار نہیں ہوں گے. اس پہ میں کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. البتہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے. ہم تو بھائی سنتیں نہیں چھوڑتے. فجر سے پہلے یہ 2 سنتیں تو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنی، ایک فجر سے پہلے والی اور ایک عشاء کے وتر. یہ 2 سنتیں ایسی ہیں جس میں آپ 0 ٹالرنس رکھیں. یہ تاکیدی سنتیں ہیں. گناہ کا فتویٰ میں پھر بھی نہیں لگاؤں گا، ظاہر سنت ہے. ترمذی میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ وتر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، یعنی کوئی اسے فرض نہ بنا لے لیکن اسے مت چھوڑو. یہ ساتھ مولا علی نے فرمایا، کیونکہ وتر وہ سنت ہے جو نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، بخاری مسلم میں آیا. اور فجر کی 2 سنتیں، ٹھیک ہے. البتہ اگر کوئی چھوڑتا ہے نماز ہو جائے گی، لیکن یہ تاکیدی سنتیں ہیں. وہ 12 رکعتیں تو نبی علیہ السلام نے پڑھی ہیں نا، ان میں سے بھی یہ سب سے کریٹیکل ہے فجر کی 2 سنتیں. اور جو 12 اس طرح 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے. اور وتر جو ہے وہ تو ان سب سنتوں سے بڑھ کے ایک تاکیدی سنت ہے. واٹ از یور ٹیک آن حضرت عمر رول ان ایونٹ آف حدیث قرطاس؟ جی 3 گھنٹے میں بول چکا ہوں حدیث قرطاس کے اوپر. مسئلہ 55B آپ دیکھ لیں، حدیث قرطاس لکھیں. وصی رسول کون ہے، حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. ہمارے نزدیک سیدنا عمر کی یہ جو ایکٹیویٹی تھی وہ درست نہیں تھی.
لیکن اس کو گستاخی بنا کے پیش کرنا اس حوالے سے وہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی فرینکنس تھی، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کئی ایک واقعات ایسے ہیں جس میں حضرت عمر سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوئی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اسے گستاخی پہ محمول نہیں کیا۔ وہ ان کی طبیعت کی ایسی سختی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ باقی جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ خلافت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، میرے بھائی حضرت عمر کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حضور جو ہے مرض الموت میں ہے، اسی لیے تو حضور کی وفات کے وقت بخاری میں آتا ہے انہوں نے تلوار اٹھا لی تھی کہ جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا، کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں بشارت دی ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی۔ لیکن حضرت عمر کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حضور کی اپنی زندگی میں نہیں ہوگا، آپ کی وفات کے بعد ہوگا۔ جو شخص حضور کی وفات کے بعد بھی آپ کو آپ کی موت کا یقین نہ کرے کہ ابھی آپ کے مرنے کا وقت نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ بیماری کے ایام میں یہ سمجھ رہا تھا کہ رسول اللہ دنیا سے جانے والے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ اور الہدی یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی شخصیت رسول اللہ پر غالب آ جائے اور ان کو وصیت لکھوانے سے روک دے۔ تو یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے، اس کے سارے اسپیکٹ میں نے ڈسکس کیے ہیں۔ وہاں کچھ صحابہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو رسول اللہ کے شان نہیں تھے، وہ اس لیے کیے کہ انسان تھے نا جی۔ ہر بندے کا کریکٹر ایسا نہیں ہوتا کہ جنہوں تسی کہو کہ جی اے ہن اسی اینے انج کیوں کرتا۔ اب ہمارے اس پنجاب کے ایریا میں کوئی باپ کو پیو نہیں کہتا، لیکن ایسی جگہ بھی موجود ہے پنجاب میں ہی جہاں وہ پیو کہہ کے بلاتے ہیں اور اس کو بدتمیزی نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے۔ کوئی باپ کہتا ہے، کوئی ابا کہتا ہے، دوسری جگہ ابا ہی جو ہے وہ نٹوریس ورڈ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی کو کہنے کے لیے کہتے ہیں وہ اپنے ابے نو بلائیں جی، ٹھیک ہے، اپنے ابے کے لیے وہ ابا نہیں استعمال کرتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس طرح کی مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے، وہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ دل کے اوپر رات کو سوتے وقت انگلی کے ساتھ حضرت عمر کا نام لکھنے سے شیطان غلبہ نہیں پاتا، کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہوتا، اس میں عمر کی میم جو ہے وہ ناف پہ بنانی ہوتی ہے، اے بھی نال لکھو، سب کہانی ہے۔ اس طرح کرنے سے کچھ ہوتا ہے میرے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے 99 نام ہیں، خدا نام کس کا ہے؟ عیسائی لوگ خداوند کہتے ہیں۔ اللہ کے 99 نام تو اسماء الحسنہ مشہور ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نام تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ سورہ لقمان میں، سورہ کہف میں آیا کہ اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور بھی شامل ہو جائیں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں، یہ 99 نام تو ایک اسپیسیفکلی بتائے گئے نا۔ دوسری بات، کیا اللہ کے نام صرف عربی زبان میں ہی ہوں گے؟ دوسری زبانوں میں پیغمبر نہیں آئے ہیں؟ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تورات انجیل تو ہبرو لینگویج میں نازل ہوئی ہیں، عبرانی زبان میں۔ آج کل ویسے جو اوریجنل نسخہ ہے ان کے پاس لیٹن ہے، وہ بھی ترجمہ ہے یا گریک ترجمہ ہے۔ اوریجنل ہبرو لینگویج ہے جو آج بولی جاتی ہے اسرائیل کے اندر، عربی کی وہ سمجھ لیں سسٹر ہی ہے۔ تو ہر زبان میں اللہ کے نام موجود ہیں۔ خدا جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں معبود، معبود ویسے عربی کا لفظ ہے، عبادت جس کی جائے، ٹھیک ہے، جس کی پوجا کی جائے۔ تو خدا الہ کے ایکویلنٹ ہے جس کی پوجا کی جائے، یا ایکویلنٹ ہے نگہبان کے۔ اردو زبان میں ہم لفظ بولتے ہیں نا خدا، یہ شاعری میں آ کے نا خدا بنا ہے۔ یہ لفظ تھا ناؤ خدا، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، خدا کہتے ہیں اس کے نگہبان چلانے والے ملاح کو۔ تو یہ مختصر ہو کے کیا بن گیا؟ نا خدا۔ جیسے میں نے بتایا تھا منگول عربی میں گیا تو مغول بن گیا، کیونکہ عربی میں غاف نہیں ہوتی، اور اسی سے مختصر ہو کے مغل بن گیا۔ اب ہم منگولوں کی اولاد ہیں، مغل خاندان سے ہیں۔ یہ لفظ تھا منگول، مغول، 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 مغل بن گیا۔ عبد القادر جیلانی عربی میں لکھا جاتا ہے، یہ لفظ ہے گیلانی۔
چونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی تھی، ویسے آج کل گاف بھی مصر والوں نے عربی میں شامل کی ہوئی ہے، لیکن عام جو قرآنک عربی اور جو سعودی عرب میں چل رہی ہے یا عرب ملکوں میں، وہاں گاف نہیں ہوتی، تو وہ پھر جیم لکھ دیتے ہیں اس کی جگہ. تو اس طریقے سے ناؤ خدا نہ خدا، تو وہ کشتی کا ملاح نگہبان کے طور پر. اسی سے خدا کا لفظ کہ وہ اس کائنات کا چلانے والا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. رب پالنے والے کو کہتے ہیں. قرآن میں رب کا لفظ آقا کے لیے استعمال کیا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا، اور وہاں رب 2-3 دفعہ قرآن میں سورہ یوسف میں مالک کے لیے، بادشاہ کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن رب العالمین وہ اللہ ہے. ماں باپ بھی رب ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. تو ان معنوں میں آپ لے سکتے ہیں. اسی کے تحت میں نے وہ ٹرم یوز کی تھی نا کہ جنت میں جب انسان پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ یہ 2 صفات اسے دے گا کہ جو وہ خواہش کرے گا وہ اسے ملے گی، اور دوسرا اسے موت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، یہ وہ 2 کوالٹیز ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ وہ رکھے گا، لیکن ان 2 کوالٹیز میں انسان کو شیئر کرے گا. اور یہ اتنی بڑی کوالٹیز ہیں کہ اس کے لیے 60 سال کیا 60,000 سال کی زندگی بھی خدا کو دے دی جائے، اس کے ایکویلنٹ اربوں خربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی مل جائے تو تب بھی کوئی مہنگے کا سودا نہیں ہے. اسی کے لیے میں نے ٹرم یوز کی تھی منی گاڈ کی، یا خدا. خدا ان معنوں میں نہیں، خدا کی صفات کے معنوں میں. تو اس طرح یہ جو فارسی میں الہ کے لیے استعمال ہوا، مولانا مودودی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے. الہ کی ٹرانسلیشن کی ہے. تو خدا اللہ کا نام نہیں ہے، صفت ہے. صفات اور بھی ہیں اللہ کی، رحم فرمانے والا، درگزر فرمانے والا، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں. اللہ کا جو ذاتی نام ہے نا وہ اللہ ہے، یا اس کے بعد ہے تو الرحمن. باقی سب اس کے صفاتی نام ہے. ویسے الرحمن بھی صفاتی نام ہے، لیکن یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آلموسٹ اللہ کے ایکویلنٹ اللہ تعالیٰ نے اسے کنسیڈر کیا ہوا ہے. اسی لیے وہ آیا نا سورہ بنی اسرائیل کے اینڈ میں آتا ہے نا کہ چاہے اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے، تمام اچھے نام اللہ کے ہیں. وہاں اللہ کے ساتھ رحمان کا ذکر ہے. اور یہ رحمان نام سے چڑھتے تھے جو مشرکین عرب ہیں. اس لیے رحمان آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں جب اپنا ذکر کیا تو رحمان کی صفت کے ساتھ کیا کہ رحمان کے حضور سب پیش ہوں گے. اللہ کے حضور کی بجائے لکھا رحمان کے. اللہ نے اس صفت کو ایمفسائز کیا الرحمان. تو یہ اللہ کی جو صفت ہے، خدا، الہ، صفاتی نام ہے یہ سارے. ذاتی نام ایک ہی ہے اللہ. اور وہ بھی کیسے بنا؟ الہ، اللہ. الہ جھوٹے خدا بھی ہیں. الہ، دی الہ، دی گاڈ کیپٹل جی کے ساتھ، وہ ایک ہے. آپ اسے بھگوان کہہ لیں، آپ اسے سپریم بینگ کہہ لیں، آپ اسے سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں، آپ اسے اللہ کہہ لیں، وہ ایک ہے. الہ تو وہ اللہ. جیسے مدینہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. المدینہ، مدینۃ المنورہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدفن والی جگہ، تو وہ خصوص ہو جاتا ہے. یو کے میں رہتا ہوں، اکثر دوستوں کے ہاں آنا جانا رہتا ہے. وہ ہمیں انہی برتن گلاس وغیرہ میں جوس دیتے ہیں جس میں وہ خود شراب پیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھو کے ہی دیتے ہیں نا، شراب ڈال کے تو نہیں دیتے. جب آپ نے دھو لیا تو صاف ستھرا ہو گیا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اگر اس کی شکل اس قسم کی ہے کہ شراب اس میں پی جاتی ہے، یا شراب نہیں پی جاتی لیکن اس گلاس کی حیت اس قسم کی ہے، یا اس کے اندر بعض اوقات وہ اس قسم کا کہوا جو آپ پشاوری کہوا آپ ڈال دیں تو وہ شراب کی شکل کا ہی ہوتا ہے آلموسٹ. ہاں، وہ کسی عالم کے آگے پڑا ہوا ہو تو لوگ کہتے ہیں شراب پی رہے ہو، شراب نہیں پی رہے ہوتے. ایپل کا بھی آپ جوس دیکھیں تو وہ بھی آلموسٹ اسی کلر کا ہوتا ہے. اتنی بدگمانیاں نہ کیا کریں. بہرحال جب دھو لیا نا تو پھر کام ختم ہو گیا. خصوصاً شیشے کے جو برتن ہیں یا ماربل کے جو برتن ہیں، یہ دھونے سے صاف ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی کی نیت ٹھیک ہو مگر اس سے انجانے میں غلطی سرزد ہو جائے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہوں اور اس کو معلوم نہیں، تو اس سے اس کا اجر ملے گا. یہ کیا ہے تھریٹیکل سوال؟ اگر یہ اگر وہ کو لے ہونا کیا ہویا کس نے کیا کیتا پھر اگے گل ٹوری ہے نا. یہ تو سوال کوئی نہیں. اگر یہ ہوا، اگر وہ ہوا، بھائی آپ نے کسی شخص کو فالو نہیں کرنا، آپ نے فالو کرنا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
اور یہاں پہ بھی جو شخص اس کی بات بتاتا ہے آپ نے اس کی بات کو کاؤنٹر ویریفائی کر کے جو ہے عمل کرنا ہے، نہ کہ اس شخص کو دیکھ کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اجر اجر نہیں ملے گا، تحقیق کے بغیر نہیں چلنا آپ نے۔ سکھ کی دکان ہے، چکن خریدنا کیسا ہے؟ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ چکن حلال ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ چکن حلال مل رہا ہے، ظاہر ہے اس نے مسلمان رکھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ ذبح کرنے کے لیے، اللہ کا نام لے کے وہ ذبح کریں گے۔ سکھ چونکہ آسمانی مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں اس طریقے سے، اگرچہ وہ بھی مسلمانوں کے خدا کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن جو آسمانی مذہب جیوز اور کرسچنز ہیں ان سے وہ ہٹ کے ایک الگ سے ایک مذہب ہے، بلکہ یہ ایک مکسچر ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کا۔ تو ان کے اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا، اللہ کے نام کا ذبیحہ صرف اہل کتاب کا حلال ہوگا، جیوز کا، کرسچنز کا اور بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا۔ یہ بھی اہل کتاب ہی ہے نا، دیکھ لیں جی، اہل کتاب ہی ہیں اور کیا ہے، مسلمان تو نہیں۔ میں پھر بھی اہل کتاب کہہ رہا ہے، یہ تو کافر سمجھتے تھے ایک دوسرے کو۔ یعنی ہماری کتاب ہے قرآن، اہل القرآن، سنن نسائی الکبریٰ میں نبی الاسلام نے مسلمانوں کو اہل القرآن کہا ہے، ہم بھی اہل الکتاب ہیں، ہمارے پاس یہ اللہ کی کتاب ہے، ان کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، ہمارے پاس فائنل ٹیسٹمنٹ ہے۔ تو اس لیے یہ میں ٹونٹ کرواتا ہوں جب ہمیں کوئی آگے پوچھتا ہے جی وہ شیعہ کا ذبیحہ کھا لیں، شیعہ پوچھتے ہیں جی سنیوں کا ذبیحہ کھا لیں، تو ہم کہتے ہیں قرآن میں آیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ نعوذ باللہ، جو تمہارے پیغمبر کو جھوٹا سمجھتے ہیں ان کا ذبیحہ اللہ کے نام کا حلال ہے، اور جو تمہارے پیغمبر کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، جو کہتا ہے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ذبیحہ تم کہتے ہو حلال نہیں ہے۔ تمہاری اتنی بھی عقل کام نہیں کرتی۔ البتہ سکھ اگر دکان کا مالک ہے اور اس نے مسلمان ذبیحہ کے لیے رکھے ہیں تو حلال ہوگا، اگر کوئی سکھ ذبیحہ کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، وہ جیوز اور کرسچن کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ اور ذبیحہ سے مراد ہے اللہ کے نام کا ذبح کرنا، ہاں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے۔